یہ اس زمانے کی بات ہے جب یمن کی سرزمین علم، تجارت و مذاہب کے میل جول کی آماج گاہ تھی۔ ریت اڑتی تھی، قافلے چلتے تھے اور دلوں میں عقائد کی جنگ ہوا کرتی تھی۔ یمن کے ایک قدیم شہر کے کنارے ایک یہودی بستی آباد تھی۔ پتھر کے مکانات، تنگ گلیاں اور خاموش عبادت گاہیں۔ اسی بستی میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام تھا سارہ بنت یعقوب۔ سارہ بنت یعقوب یہودی کی بیٹی تھی۔ سارہ حسن و جمال میں مشہور تھی، مگر اس کی اصل پہچان اس کا سوچنے والا دل تھا۔ وہ سوال کرتی تھی، اللہ ایک ہے تو اسے پکارنے میں جھجک کیوں؟ دعا صرف خاص زبان میں کیوں؟ کیا خدا عام انسان کی بات سنتا ہے؟ اس کے والد یعقوب بن شمون یہودی عالم تھے اور ماں راحیل سخت مذہبی عورت تھی۔ اکثر سارہ کو ٹوکا جاتا، یہ سوال شیطان ڈالتا ہے، مگر سارہ کے دل میں ایک خلا تھا جو کسی جواب سے نہیں بھر رہا تھا۔ مسلمان پڑوسن، بسم اللہ۔ سارہ کے گھر کے سامنے ایک مسلمان عورت رہتی تھی جس کا نام آمنہ بنت عبداللہ تھا۔ آمنہ ہر کام سے پہلے کہتی بسم اللہ، پانی پیتی تو بسم اللہ، دروازہ کھولتی تو بسم اللہ۔ ایک دن سارہ نے پوچھا، تم ہر بات پر یہ لفظ کیوں کہتی ہو؟ آمنہ مسکرائی، کیونکہ ہم اللہ کو ہر لمحہ یاد رکھتے ہیں۔ جو کام اس کے نام سے ہو اس میں نقصان نہیں ہوتا۔ یہ بات سارہ کے دل میں اتر گئی۔ سارہ نے چپکے چپکے آزمانا شروع کیا۔ وہ اکیلی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کہتی۔ اس سے عجیب سا سکون ملتا، دل ہلکا ہو جاتا۔ وہ راتوں کو سوچتی، اگر یہ سچ ہے تو میں کیوں نہ جانوں؟ مگر یہ بات بستی کے کچھ یہودیوں کو ناگوار گزری۔ یہودیوں کا حسد اور سازش ہونے لگا۔ یہودی بستی میں ایک شخص تھا، شمعون بن عزیر۔ وہ سارہ کے بدلتے انداز کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے لوگوں کو بھڑکایا، یہ لڑکی ہمارے دین سے پھر رہی ہے۔ انہوں نے سارہ کو ڈرانا چاہا، مگر وہ خاموش رہی۔ تب شمعون نے خطرناک منصوبہ بنایا۔ ایک رات شمعون نے سارہ کے گھر میں چپکے سے آٹے کے صندوق میں زہریلا سانپ ڈال دیا۔ وہ چاہتا تھا سارہ ڈرے، اس کا ایمان ٹوٹ جائے اور عبرت بنے۔ صبح سارہ آٹا لینے آئی۔ حسب عادت اس نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی اس نے صندوق کھولا، معجزہ ہو گیا۔ وہ سانپ سونے کا بن گیا تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ سانپ سونے کا بن گیا ہے۔ سارہ کی چیخ نکل گئی، ماں باپ دوڑ کر آئے، پوری بستی جمع ہو گئی۔ سب حیران تھے، یہ کیسے ممکن تھا؟ سارہ روتے ہوئے بولی، میں نے صرف اللہ کا نام لیا تھا، نہ جانے کہاں سے یہ سونے کا سانپ آ گیا۔ یعقوب بن شمعون کے ہاتھ کانپنے لگے، راحیل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یعقوب نے کہا، اگر یہ جادو نہیں تو یہ حق ہے۔ اسی دن سارہ، اس کے ماں باپ تینوں نے اسلام قبول کر لیا۔ شمعون اور اس کے ساتھی غصے میں آ گئے۔ انہوں نے سارہ کے گھر کا بائیکاٹ کیا، دھمکیاں دیں، مگر سارہ کہتی، جس اللہ نے یہ معجزہ دکھایا وہ صبر بھی دے گا۔ وقت گزرا، سارہ علم دین سیکھنے لگی۔ بسم اللہ اس کی پہچان بن گئی۔ لوگ کہتے، یہ وہ لڑکی ہے جسے بسم اللہ نے بدل دیا۔